الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وقال الله في مقام آخر اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. سامعین محترم، اللہ اکرم الحاکمین کا ہم اس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس رب العزت کی توفیق سے آج ہم 24 روزوں کا اختتام کر چکے ہیں. جیسے اللہ اکرم الحاکمین نے اپنے محمد بندوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور ان کا ہم اہتمام بھی کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے روزے سے بھی افضل ترین عبادت و نماز ہے. رمضان کے روزے اگرچہ فرضی عبادت ہیں مگر ان میں کسی نہ کسی سٹیج پر رخصت موجود ہے. جو دائمی بیمار ہیں، صحتیابی کی امید نہیں، خواتین حمل کی بنا پر بچے کو دودھ پلانے کی بنا پر روزے چھوڑ کر روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرنے تو ان کو روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. جو عارضی بیمار یا مسافر ہیں وہ بھی روزے چھوڑ سکتے ہیں عام دنوں میں اگلے رمضان سے پہلے ان کو روزے رکھنے ہوں. مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کسی سٹیج پر بھی رخصت موجود نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ جنگ میں موجود ہیں، تیر و تلوار چل رہی ہیں، دشمن آمنے سامنے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ وحی کا نزول فرما دیتے ہیں. اے میرے محبوب پیغمبر، صرف نماز نہیں، صحابہ سمیت باجماعت نماز ادا کرنے کا اللہ قرآن جنگ حکم دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ صلی قائما، اگر تجھ میں طاقت اور قدرت ہے تو کھڑا ہو کے نماز ادا کر. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، اتنی دیر کھڑا ہونا مشکل ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں، فَقَاعِدًا، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے، بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو پھر لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے تو لیٹ کر نماز ادا کر. اگر لیٹ کر بھی نماز ادا کرنا مشکل ہے، ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے اگر تو نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں، انگلی کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کر، کسی حالت میں نماز معاف نہیں. اللہ اکرم الحاکمین نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز ادا کرو وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بے نماز بن کے اپنا شمار مشرکوں میں نہ کرو. نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا اللہ اکرم الحاکمین نے شرک قرار دیا. یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمائی کہ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، مشرک کون ہے، تو نشانی امتیاز فرق وہ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے مومن مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان نہیں، یہ مشرک ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر بندے کے درمیان امتیاز فرق کیا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ انسان مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مومنوں سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں، دعوے دار ہو سکتا ہے اپنے مومن نہیں. وہ
بے نماز ہونے کی صورت میں کفر کا ارتکاب کیے بیٹھا ہے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ہمیں متنبع کرنے کے لیے آخرت میں جو انجام ہوگا اس کو ہماری زندگی میں قرآن بنا کے ہماری اصلاح کے لیے قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ جو نماز میں سستی کرتی ہے، رمضان میں بھی کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقصد یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے 11 مہینے میں بھی تو نیک اعمال تو کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مگر نمازوں میں سستی تھی، کبھی 2 اکٹھی کر لی، کبھی جماعت مس کر کے اکیلے پڑھ لی، لیکن یاد رکھ یا باغی الخیر اقصد، اے باغی، اے انسان جو عام دنوں میں بھی تو نماز تو پڑھتا تھا، خیر پہ عمل کرتا تھا، اقبل، اب رمضان آ گیا ہے، اب وہ سستی چھوڑ دے۔ عام دنوں میں تو نماز 2 جمع کر لیتا تھا، بعد میں پڑھ لیتا تھا، لیکن اب رمضان آ گیا، اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، لہذا اب یہ سستی ختم کر دے، اب نماز لیٹ نہ ہو، با جماعت نماز کا اہتمام کر۔ پہلے صرف فرائض کا اہتمام کرتا تھا، لیکن دیکھ یہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اب نوافل کا اہتمام کر، قیام اللیل کا، صلاۃ التراویح کا اہتمام کر، اشراق کا اہتمام کر، فرضوں کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کی پابندی کر، اور ساتھ دوسرے گروہ سے بھی اللہ کی جانب سے فرشتہ مخاطب ہوتا ہے کہ نیکی والے اب تو شیطان جکڑ دیا، اب تجھے موقع فراہم کر دیا، اس سے فائدہ اٹھا لے اور زیادہ نیکیاں کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِدْ، او برائیاں کرنے والے 11 مہینے تو نے اپنی خواہش کی تکمیل کی ہے، جو دل چاہا وہ کیا، جب چاہا نماز پڑھ لی، جب چاہا نہ پڑھی، جب تجھے نیکی کے لیے پسند ہوا تو نے نیکی کی، لیکن دیکھ اب تو رمضان شروع ہو گیا ہے، اب رمضان کی قدر کرتے ہوئے اب تو نافرمانیاں چھوڑ دی، اب تو رک جا، اب تو باز آ جا، رمضان کی قدر کر۔ مگر میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم رمضان میں صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ جو پہلے بے نمازی تھا اب بھی بے نمازی، پہلے شرابی تھا روزے میں بھی شراب نہیں چھوڑی اب بھی شرابی، پہلے زانی اب بھی زانی، پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے صرف کھانے کے اوقات بدلے، اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر کوئی تبدیلی ہمارے اندر رمضان میں پیدا نہیں کی تو یاد رکھیے ہم نے صرف بھوک پیاس برداشت کی ہے، روزے کے مقاصد کو نہیں سمجھا۔ کہ رمضان میں آپ کو مساجد آباد نظر آتی ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، تاک راتوں میں ساری رات جاگ کے نفلی عبادت ہوتی ہے، مگر ایک مہینے کے مسلمان جو ہی رمضان ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا تو یہی جو ساری رات نوافل پڑھنے والے، قیام کرنے والے، گھنٹہ تراویح پڑھنے والے، پھر فرضی نماز سے بھی غافل۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے نمازیوں کا بے نمازیوں کا دونوں کا انجام قرآن بنا دیا۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، گناہگاروں سے، بے نمازوں سے سوال ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، اللہ جنتیوں کو جنت میں داخلے کے بعد ان سے پوچھیں گے کسی چیز کی طلب، کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ جنت میں ہر نعمت مل گئی، تیرا دیدار تک کر لیا، اب ہمیں کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہمارے ذہن میں ایک خدشہ ہے، ایک اشکال ہے، ذہن میں ایک سوال ہے، وہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے؟ جنتی اللہ سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے ساتھ اور بھی لوگ رہتے تھے، ہمارے کنبے قبیلے کے افراد، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھ دنیا میں ہم سے اچھی زندگی گزارنے والے، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا عہدہ، ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے آج ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے۔
اللہ ان کا نظارہ کروا دے۔ وہ کس حال میں ہمارے دوست رشتے دار، اللہ احکم الحاکمین جنت سے جہنم کی طرف کھڑکی کھول دیں گے۔ جب یہ جنتی ان جہنمیوں کو آگ میں جھلستا ہوا دیکھیں گے کہ ان کے چہروں کو، ان کے جسموں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، پھر اللہ صحیح کر دیتے ہیں، پھر وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو یہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی آیات کا ترجمہ، جنتی جنت سے سوال کریں گے۔ سوال کن سے ہوگا؟ عن المجرمین، مجرموں سے، جہنمیوں سے سوال ہوگا۔ پوچھیں گے کیا؟ ما سلککم فی سقر، دنیا میں تو اچھا عہدہ تھا، ہم سے اچھی گاڑی، عیش و عشرت کی زندگی، ما سلککم فی سقر، بتلاؤ تمہیں جہنم کی تہتی ہوئی آگ میں کیوں ڈال دیا گیا؟ وہ مجرم کیا جواب دے گی؟ اللہ نے قرآن بنا دیا، قالوا لم نک من المصلین، تم جنت میں گئے نماز کا اہتمام کر کے، ہم آج اس حالت میں کیوں ہیں؟ لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی، ہماری نظر میں نماز سے زیادہ ہمارے گھر بار کی، ہمارے کاروبار کی اہمیت تھی۔ ہمارے ہاں اللہ کے گھر سے بلاوا آتا تھا حی علی الصلاۃ، مگر اللہ کے گھر جا کے عبادت کرنے کی بجائے دوستوں کی مجلس کی ہمارے ہاں اہمیت تھی۔ دوست سے بات کرنے کے لیے گھنٹوں کے پیکج تھے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، بنانے کے بعد، تخلیق کے بعد بتا بھی دیا، تجھے میں نے رائیگاں نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تیرا کام بچوں کو پالنا نہیں، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، تیرا کام جو ہے وہ بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست تو نے نہیں کرنا۔ رازق میں اللہ ہوں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو کھائے پیے زندگی گزارے، اپنے گھر بار کی فکر کرے، ان کے ضروریات پوری کرے۔ یہ جو جانور بھی کرتے ہیں میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، بچے ان کے بھی بھوکے نہیں مرتے، سارے معاملات دوسری مخلوقات کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بھی ایسی کہ اللہ احکم الحاکمین عبادت میں بھی اتنی چھوٹ دیتی ہیں۔ نمازیں 50 فرض کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین تخفیف کر کے 5 کرنے کے بعد اعلان فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اپنی امتیوں کو بتلا دینا جو میں نے فیصلہ کیا وہ برحق ہے۔ 50 نمازاں وہ نامہ اعمال میں اجر ان کا 50 ہی کا میں لکھوں گا اگر یہ 5 کی پابندی کر لیں گے۔ مگر آج ہم کہ امت کے اسلاف کے اقوال دیکھیے، کوئی کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو، اور کوئی کہتا ہے کہ بے نماز دفن کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا جنازہ ہی نہ پڑھو۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا تو دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ مومنوں والا، مسلمانوں والا سلوک کی روا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہم قرآن پورا سن چکے، سینکڑوں مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، مگر پھر قرآن پڑھتے بھی ہیں، بڑے شوق سے بتلاتے ہیں۔ اس رمضان میں نے اتنی بار قرآن مکمل کیا، صلاۃ التراویح میں نے پورا قرآن سن بھی لیا، مگر ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ قرآن سننے والے کو قرآن نے کہا نماز پڑھ، نماز کے لیے تیار نہیں۔ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کہ صلاۃ التراویح میں جو آپ نے قرآن سنا ہے اس نے کہا آپ کو، قرآن میں قاری صاحب نے جو قرآن پڑھا، اللہ نے کہا تھا کہ زنا کے قریب نہیں جانا، سود میرے خلاف اعلان جنگ ہے، اس سے مکمل بچنا ہے، مگر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری مائیں بہنیں، صلاۃ التراویح کا اہتمام کرنے والی، اعتکاف کا اہتمام کرنے والی، کئی بار قرآن ختم کرنے والی، مکمل کرنے والی، قرآن کہتا ہے مومنوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر سے نکلے سر سے لے کر پاؤں تک ان کا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے، پردے کے احکامات ہیں۔ ایک اسپیشل سورہ النساء عورت کے نام سے اللہ نے رکھی ہے، سورہ نور میں عورتوں کے احکام ہیں۔ میری ماں، بہن، بیٹی آج قرآن پڑھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، مگر قرآن پہ عمل کرتی نظر نہیں آتی۔ جو
مردوں کی حالت ہے وہی عورتوں کی حالت ہے، وہی بچوں کی حالت ہے۔ میرے بھائیوں، روزے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل عبادت وہ نماز ہے۔ روزے کی رخصت ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، مگر نماز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دلاؤ۔ اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، اسے مار پیٹ کے نماز کا عادی بناؤ۔ حالانکہ 7 اور 10 سال کا بچہ عمومی طور پہ بالغ نہیں ہوتا، شرعی احکام بلوغت کے بعد فرض ہوتے ہیں، مگر نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب اس پہ نماز فرض ہو اس سے پہلے اس کی عادت بن چکی ہو۔ آج ہم جو بچے جن کی کھیلنے کی عمر ہے ان کو مسجد میں لے آتے ہیں کہ جی مسجد میں بچوں کو لانا چاہیے، منع کرنا درست نہیں ہے، مگر جو بڑے بچے گھر ٹی وی پہ موبائل پہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں، ہم نماز کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو گود میں اٹھانے والی ہیں، کھیلنے والی ہیں، جن کو ابھی پاکی پلیتی کا پتہ نہیں، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، ان سب کو اکٹھے کر کے مسجد میں لے آتے ہیں لوگوں کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے، مگر جن پہ نماز فرض ہے کبھی ہم نے نہیں پوچھا۔ کالج نہ جائے، سکول نہ جائے، پوچھتے ہیں خون پسینے کی کمائی کتنا نہ دیتے ہیں، کتنے ہزاروں فیس دیتا ہوں، مگر تو دھیان سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، چھٹیاں کرتا ہے، ٹیوشن پہ نہیں جاتا، سکول کالج نہیں جاتا، مگر کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ ماں جو بچے کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ گرم دودھ کا برتن زمین پہ نہیں رکھتی کہ بچہ جھلس سکتا ہے، چولہے کی طرف جائے ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، چھری کو ہاتھ لگائے کسی بھی چیز سے بچہ نقصان کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی پہنچ میں آئے تو ماں کا جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مگر اسی ماں کو بچے کے نماز کی فکر نہیں کہ میرا بچہ جہنم کے اور قبر کے عذاب کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھائے گا، جہنم کا عذاب اس کو سہنا پڑے گا، قبر کا عذاب سہنا پڑے گا، اسے کوئی فکر نہیں، دنیا کی فکر ہے، دین کی فکر ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آخری لمحات میں، آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری الفاظ میں بھی اپنی امتیوں کو یہی نصیحت ہے، السلام السلام وما ملکت ایمانکم، وہ میری امت کے لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، یہ مجھے اور آپ کو ہمارے نبی کی سب سے آخری نصیحت اور وصیت ہے۔ جاتے وقت بھی نبی کریم علیہ السلام جیسے زندگی میں بار بار نماز کی جو ہے وہ ترغیب دلاتے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ آج ہم اپنے عائزہ اقربا کا بڑا مان رکھتے ہیں کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، میری ماں نے مجھے مرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی، اب جو بھی ہو جائے میں اپنے باپ کی اپنی ماں کی بات پوری ضرور کروں گا۔ کہ ہمارے اس نبی کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں میرا اور آپ کا دعویٰ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس پیغمبر کی مجھے اور آپ کو نصیحت ہے کہ نماز کو ضائع نہ کرنا۔ نماز کی اہمیت اس قدر ہے، نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ذر ساتھ ہیں، پتجھڑ کا موسم ہے جس موسم میں درختوں کے پتے جو ہے وہ جھڑتے ہیں، ایک ٹہنی پکڑی حرکت دی تیزی سے پتے زمین پہ گرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے اسی تیزی کے ساتھ اس کے نام اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، وہ 5 مرتبہ اچھی طرح نہا کے غسل کر لے، اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں جو 5 مرتبہ اچھی طرح غسل کر لیتا ہے جسم پہ میل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ فرمایا یہی مثال نمازی کی ہے جو 5 مرتبہ سنت کے مطابق نماز ادا کر لیتا ہے، جیسے 5 مرتبہ نہانے سے جسم پہ میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھ لینے سے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ نماز صرف پڑھنی فرض نہیں، با جماعت نماز پڑھنی فرض ہے، اکیلے پڑھو گے نماز کا ثواب ہے، با جماعت جیسے برق عمر رائقین اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق با جماعت نماز کا اہتمام کرو گے اللہ 25 سے 27 گنا نماز کا ثواب دے گی۔ نبی کریم علیہ السلام آج میں اور آپ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جماعت کروا کے فارغ ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی وہ نماز نہیں پڑھی الگ بیٹھا ہے، آپ نے ان سے اس صحابی سے کن الفاظ میں سوال کیا، یہ نہیں کہا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تم مسلمان نہیں؟ جو مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، آپ نے اس سے سوال کیا کیا تم مسلمان نہیں؟ اگر تم مسلمان ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو، یہ تو آج کے ہمارے نام میں آج مسلمان ہیں نا، کہ کوئی جو ہے وہ سیکورٹی کی آڑ میں 5-7 باہر گیٹ پہ مجمع لگائے بیٹھے، کچھ پیچھے بیٹھے باتوں میں مشغول ہے، حالانکہ فرضی نماز کے ہوتے ہوئے ہم فجر کی سنتوں کے بارے میں کتاب و سنت کے مطابق کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ ہو گیا پہلے نہیں پڑھ سکا، اب پیچھے آ کے اگر وہ فجر کی سنتیں پڑھ بھی لے گا، نبی کریم علیہ السلام کے صحیح مسلم میں صحیح سند سے مسنون الفاظ موجود ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضی نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس مسجد میں کوئی نفل بھی پڑھے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پیچھے نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، باہر بیٹھ کے نماز ہو رہی ہے، فرضی جماعت ہو رہی ہے، پھر آپ جو ہے وہ کسی اور دنیاوی کام میں کیسے مشغول ہو سکتے ہیں؟ نماز کی اس قدر اہمیت ہے، باجماعت نماز شریعت کو اس قدر مطلوب ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے وہ پیغمبر جو امت کے لیے درد رکھنے والا، جو امت کو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں، کہ تراویح دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھا کے چھوڑ دی، پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارا دل کرتے ہیں آپ روزانہ پڑھایا کریں، فرمایا میں یہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں پڑھاتا کہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی نا، اللہ رمضان میں باجماعت قیام اللیل فرض کر دیں گے، میرے امتیوں کے لیے اہتمام کرنا مشکل ہوگا۔ خواہش تھی کہ ہر نمازی وضو کے ساتھ مسواک کرے، مگر کیوں نہیں حکم دیا؟ اس لیے کہ میرے امتیوں پہ مشقت ہوگی، مگر وہ پیغمبر جو اتنا شفیق مگر نماز کے معاملے میں فرمایا کہ میرا ارادہ، میری خواہش، میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، اپنی جگہ مصلی پہ کوئی دوسرا امام مقرر کر کے مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں، جس گھر میں مرد موجود ہوں، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، لوگ گھروں میں موجود ہوں، ان کے گھروں میں ان کو گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں، لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، اگر باجماعت نماز کے لیے وہ مسجد میں نہیں آتے، میں پیغمبر ارادہ رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دوں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبینا ہوں، یہ راستے بھی آپ جانتے ہیں کتنے پرخطر ہیں، گھر میں کوئی بچہ کوئی گھر سے مسجد لانے والا، مسجد سے دوبارہ گھر لے جانے والا، اس کا بھی کوئی اہتمام نہیں، کوئی بچہ موجود نہیں، گھر میں جو مجھے نماز کے لیے لائے واپس گھر چھوڑ دے، تو آپ مجھے رخصت دے، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ نبینا صحابی جو اکیلا مسجد میں نہیں آ سکتا، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی اذان سنتا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول اذان تو سنتا ہوں۔ فرمایا اذان سنتا ہے تو اذان کا مطلب کیا ہے؟ تجھے اللہ کے گھر کی طرف بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، گھر میں بیٹھنے سے کامیابی نہیں، حی علی الفلاح، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آؤ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب بنوں، تو کامیابی کس میں ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہیں بلایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو تو گھر میں کامیاب۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نماز کی اس قدر اہمیت بار بار کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کو جس چیز کا، جس عبادت کا نبی کریم علیہ السلام ترغیب دلاتے تھے، وہ میرے بھائیوں نماز ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب، جس کی باز پر اللہ نے عبادات میں سے کرنی ہے، وہ میرے بھائیوں نماز ہے۔ پہلا سوال جو ہونا ہے وہ نماز کے متعلق ہونا ہے، اور جو پہلے سوال میں ناکام ہو گیا، پہلے سوال میں، پھر اس کے بعد اس سے دوسرے سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے سوال میں جو ناکام ہو گیا، پہلا سوال نماز کے متعلق ہے، جو نماز میں ہی فیل ہو گیا، بے نماز سے اب باقی بعض پر اس کی ضرورت نہیں، اس کو پکا جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ صرف ایک سوال کا جواب نہ دے سکنے پر
اللہ احکم الحاکمین باقی اس سے حساب ہی نہیں لیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا زخمی ہونے کے لیے اتنی کافی جنگل میں پھینک دو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، اسی طرح ہر روز 5 مرتبہ نماز بھی فرض ہے۔ کہ کائنات میں سب سے بدتر کون ہے؟ وہ ابلیس شیطان ہے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا جرم کیا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اس کو؟ اس نے کیا کیا تھا؟ قرآن گواہ ہے، اللہ نے اسے ایک سجدے کا حکم دیا تھا۔ مجھے اور آپ کو ایک دن میں 34 مرتبہ فرضی سجدوں کا اللہ کا حکم ہے۔ ہر انسان کے بان میں جھانکے کہ کتنے ادا کرتا ہے۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا۔ تو آج دیکھ لیں، تم بھی لانتے بھیجو، میں بھی لانتے بھیجو، قیامت تک آنے والے اسے ابلیس شیطان پہ لانتے بھیجیں گے کہ جس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا۔ ہم ایک دن میں 34 فرضی سجدوں کا انکار کرتے ہیں جو بے نماز ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام جاتے وقت بھی ہمیں یہی نصیحت کرتے ہیں، اور میرے امتیوں نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ یہی صحابہ کرام تھے کہ صحابہ کرام کی نظر میں بے نماز تو بعد کی بات ہے نا، صحابہ کی نظر میں جو ہمیشہ لیٹ ہوتا، تیسری چوتھی رکعت میں جو رل جاتا، مل جاتا، چوتھی رکعت میں مل گیا، مسجد میں آ گیا، جماعت پا بھی لی، مگر اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے۔ صحابہ کی نظر میں وہ بندہ منافق ہوتا ہے جو جماعت کو مل بھی جاتا ہے، با جماعت اس نے پا لی، مگر اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ لیٹ ہوتا، کبھی تیسری میں، کبھی چوتھی میں، وہ بعد میں آتا۔ صحابہ کی نظر میں وہ بندہ منافق ہے، یہ منافق ہے جو ہمیشہ لیٹ آتا ہے۔ تو جو آتے ہی نہیں، ہمارے تو اللہ معاف فرمائے کہ عذاب کیوں نہ ختم ہو، کیوں کیسے ختم ہو سکتے؟ ہمارے جو قرآن سنانے والے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب جس کے سینے میں محفوظ ہے، وہ مسجدوں کا رخ صرف رمضان میں کرتے ہیں، داڑھی شبان میں رکھ لیتے ہیں کہ میں نے مصلی سنانا ہے۔ صرف رمضان میں آپ کو آپ کی مسجد میں تراویح پڑھانے والا نظر آئے گا، عید سے بس نمازوں کی چھٹی، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہوا کہ جمعے پہ آ گیا، جمعے کی نماز کے لیے نماز کی اس کو ضرورت ہی نہیں۔ تو اب قرآن جیسی کتاب سینے میں محفوظ ہے، جس کا مقام اس قدر ہے کہ قرآن ابھی پڑھنے کے لیے شروع ہوا ہے، اسی وقت جب گھر سے نکلتا ہے نورانی فرشتے بھی پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں نورانی اپنی، مگر جب ان کی حالت یہ ہے، علماء کی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بے نماز انسان کا ایک پورا شہر نہیں، پورا ملک مل کے نماز جنازہ پڑھ لے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور بے نماز پوری دنیا کے اکٹھے ہو کے کسی ایک انسان کی نماز جنازہ پڑھ لیں، کسی کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نمازی ہوں گے، چند ہوں گے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ پہلا سوال ہی نماز کا اگر اس میں پاس ہو گیا تو پھر نہ اسے ڈرنے کا، نہ خوف کرنے کا کوئی اس کو ضرورت نہیں، اللہ احکم الحاکمین آگے بھی اس کے لیے آسانیاں کروا دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک پورے مہینے کی اللہ نے ہمیں ٹریننگ کروائی ہے، ہمارے ایمان کی تجدید کی ہے۔ ہم مسجد کے ساتھ تعلق قائم کر چکے ہیں، مگر یہ چند دن بعد تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اس وقت مسجد کی حالت ہے، اب بھی مغرب کا وقت ہے، عید کے دن بھی نماز مغرب ہوگی، اسی طرح جماعت کا اہتمام ہوگا، عید کے بعد بھی اسی طرح نمازیں ہوں گی، تو اس وقت میں مغرب کی نماز اسی طرح ہم پہ فرض ہوگی جیسے آج فرض تھی۔ تو ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسی عمل کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو وہی عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا کیا، اگرچہ تھوڑا ہو مگر تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ جو عمل کیا جائے، اللہ کو وہی محبوب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ایک مہینہ ہماری عادت بنا دی ہے، اب یہ اگلے رمضان تک اس رمضان کا اثر ہمارے اوپر رہنا چاہیے۔ جیسے روزہ فرض تھا ہم نے رکھا، جیسے رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی، تو اس رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا تھا، بعد میں بھی آپ عید کے بعد بھی آپ قرآن پڑھیں گے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں پھر بھی ملیں گی۔ جس طرح اب ہم اس کا اہتمام کرتے تھے اگلے رمضان تک، بلکہ تحیہ کریں گے زندگی کے آخری سانس تک، اسی طرح ہم نے قرآن کے ساتھ بھی تعلق، مسجد کے ساتھ بھی تعلق، نماز کے ساتھ
ساتھ بھی تعلق، عبادات کے ساتھ بھی یہی تعلق برقرار رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کر کے بھیجا ہے اس کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔